جب میں باپ کہتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ باپ ایک سیکورٹی ہے. جب میں کہتا ہوں باپ تو ایسے لگتا ہے کہ باپ ایک فکر ہے, باپ ایک محبت کا نام ہے, باپ ایک توانائی کا نام ہے, باپ ایک انرجی کا نام ہے, باپ ایک قوت کا نام ہے, باپ ایک طاقت ہے. اور کئیوں کے لیے باپ ATM ہے, اور کئیوں کے لیے باپ جو ہے وہ ان کی خوشی ہے, ان کی مسکراہٹ ہے, ان کی برکت ہے. یہ سب کچھ کس میں ملتا ہے؟ ایک باپ کے اندر. یہ سارا پیکج کیا ہوتا ہے؟ موجود ہوتا ہے. باپ کسی بھی شخص کو جس کا اس کے ساتھ باپ موجود ہے, ایک بڑی سیکورٹی, بڑی حفاظت, بڑی برکت کہ میرا باپ جو ہے وہ میرے کیا ہے, ساتھ ہے. اور ایک اور بات میں سوچ رہا تھا کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے. خدا کے لیے کچھ ہی ساری بس وہ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے, وہ گھر کا نبی ہوتا ہے, وہ گھر کا رسول ہوتا ہے, گھر کا پادری ہوتا ہے. اور اپنے گھر کا وہ جو سربراہ سار ہے نا, خدا نے اس کو بڑی برکات دی ہوتی ہے. اور باپ کے ارد گرد بھی اس کے بچے, اس کا گھرانہ, ان کا فیوچر, ان کا سب کچھ باپ کے ارد گرد ہوتا ہے. باپ, یہ ہے باپ, اور یہ باپ کی اتھارٹی, باپ کی قوت, باپ کی بلیسنگ. تو خدا کا کلام باپ کے بارے میں کیا فرماتا ہے, چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. افسیوں 6 بات, اس کی پہلی آیت. پچھلے مہینوں میں نے افسیوں کے پورے خط کے اوپر آپ کو کلام سنایا, اس میں سے اس آیت کے اوپر بھی میں آلریڈی آپ کو کلام سنا چکا ہوں. لیکن آج چونکہ فادرس ڈے ہے تو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا. خدا کا کلام باپ کے بارے میں بچوں سے کیا گفتگو کرتا ہے. افسیوں 6 بات پہلی آیت لکھا ہے, اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. ماں باپ کی فرما برداری وہ واجب ہے, خدا کا حکم ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی کیا کر, فرما برداری کر. اور پھر خروج کی کتاب میں بھی وعدہ ہمارے پاس 10 احکام میں یہ وعدہ موجود ہے کہ تو اپنے باپ کی, اپنی ماں کی کیا کر, عزت کر. اور جب تو عزت کرے گا تو کیا ہوگا, تیرا بھلا ہوگا اور تیری عمر زمین پر کیا ہوگی, دراز ہوگی. یعنی ماں اور باپ کی عزت کرنے کے لیے خدا کا کیا ہے, حکم ہے. خدا نے کیوں ان 10 احکامات میں جانوروں سے یہ کہا میری ماں میری عزت کر, ایک خدا کو ماننا, اسی کی بات کرنا, انہیں احکامات میں اسے ماں اور باپ کی عزت کرنے کے لیے کیا دیا, حکم دیا. وجہ کیونکہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ حقیقی طور پر آسمانی باپ کا عکس ہوتا ہے. کہ جیسے تیری فکر آسمانی باپ کرتا ہے اسی طرح سے زمینی باپ کو بھی فرائض جو ہے وہ سونپے گئے ہیں. اسی لیے تو بھی اپنے باپ کی کیا کر, رسپیکٹ کر, آنر کر. اب آج فادرس ڈے ہے, کچھ لوگ گھر کل کے شروع ہوئے ہوں گے باپ کی عزت کرنا, انہیں کارڈ بنا کے دینا, انہیں چومنا, گلے لانا. او آج ابو اچھی روٹی کھوانی ہے, وہ صرف آج نہ کھواؤ, پورا سال ابو پورا سال کا کھوانا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں, وہ پورا سال آپ کے لیے اسٹرگل کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ باپ ہوتا گھر کا ہیرو ہے, لیکن جب شاپنگ کی باری آتی ہے تو وہ گھر کا نمبر 1 بندہ نہیں ہوتا. وہ کون سا شخص ہوتا ہے, لاسٹ مین. کون سا شخص, لاسٹ مین. یعنی کہ سب سے پہلے بچے, اور جو باری آندھی کے لیے بیوی, اور لاسٹ پہ جو بچ گیا تو انہیں لینا نہیں, تو انہیں کہنا میرے کو بڑا سونا سوچے, میرے کو بڑا سونا ہے, میرے کو ہر چیز ہے, سب کچھ موجود ہے. یہ باپ ہے جس کو ہر وقت فکر کس کی ہے, اپنے گھر
हुक्म देता। कुलस्रुति 20 में लिखा है, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्योंकि ये खुदावंद को पसंदीदा है। तुम अपने बाप और माँ के जब फर्मा बरदारी करोगे तो खुदा इस बात को क्या करेगा? पसंद करता है। खुदा को ये पसंद है। ये जमीनी बाप के बारे में खुदावंद के एक अहकाम है। अब मैं ये भी जानता हूं कि जमीनी जो बाप है वो कामिल नहीं, वो मुकम्मल नहीं, वो कंप्लीट नहीं। बहुत सारे लोगों के तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं। बहुत सारे बाप अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और वो आपके दरमियान मौजूद हैं। और बहुत सारे बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल नहीं करते, अपने बच्चों के लिए मेहनत नहीं करते। बाप जो मैं कहता हूँ, कलाम कहता है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते बहुत सारे ऑर्फनेज सेंटर्स हैं। यहाँ पर बच्चे क्यों जाते हैं? कईयों के बाप में शहीद हो जाते हैं, कईयों के बाप उनकी फिक्र करना छोड़ देते हैं, उनको खाना खिलाना, उनको प्रोवाइड करना छोड़ देते हैं। फिर ऐसे में वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक है जो नहीं छोड़ता, वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया, हालेलुया। वो बाप है आसमानी बाप। तो जमीनी बाप के तजुर्बात हर एक के मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक बाप है जो कल और आज बन गया। बता क्या है? जरा जोर से बोले, कल और आज बन गया। बता क्या है? यस है। और वो कौन है? वो हमारा आसमानी बाप है। अब इसके साथ हमारा रिश्ता किसने जोड़ा? गलातियों से मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में यीशु मसीह ने, मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के पहले जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली यीशु के नाम से के हालेलुया। अब यीशु ने वर्ष में यीशु ने हमारे ऊपर एक एहसान किया है। पूछे क्या किया है? पूछे जरा, ऊपर वाले ने पूछे जोर से। उसने हमें ये कहा जब तुम दुआ करो तो तुमने कैसे दुआ करनी है? हमारे हालेलुया, हमारे। मैं कहता हूँ जमीनी बाप को अपना जमीनी सफर करके खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर जब वो चले जाते हैं तो लोग क्या कहलाते हैं? लोग यतीम कहलाते हैं। क्यों? बाप नहीं है, माँ नहीं है, वो यतीम कहलाते हैं। लेकिन यहोवा ने, खुदा ने, कलाम मुकद्दस में वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि ना वो कल हो सकता है और ना ही हम यतीम हो सकते। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारा बाप के साथ क्या किया? एक ताल्लुक बना दिया, रिलेशन बना दिया। अब हम खुदा को भी क्या कह सकते हैं? बाप कह सकते हैं। और अब हर रोज दुआ भी करते हैं। क्या करते हैं? ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। अब ये रिश्ता जो यीशु मसीह ने हमारा खुदा के साथ बाप और बेटे का बनाया है, ये रिश्ता कैसे और बनता है, कैसे और मजबूत होता है? यूहन्ना की इंजील 1 बाब 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे, मेरे साथ मिलकर बोले, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। हालेलुया। आप जितने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं कि यीशु मसीह मेरा शख्सी निजात दहिंदा है, तो मसीह के वसीले हम भी खुदा के क्या बन जाते हैं? बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और मैं शुरू में कह रहा था कि जैसे आप जमीन पर बाप की मौजूदगी में सिक्योरिटी फील करते हैं, ब्लेसिंग फील करते हैं, अरे इससे कहीं ज्यादा आसमानी बाप की हजूरी में भी सिक्योरिटी फील कीजिए, कुव्वत फील कीजिए, ब्लेसिंग फील कीजिए। वो कॉन्फिडेंस है, वो हमारी तमन्नाई है, वो हमारी एनर्जी है, वो हमारा सब
ہمیشہ تمہارے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں. پھر ایک اور کانفیڈنس آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب باپ زمین سے چلا جاتا ہے اس کی جائیداد کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ بچوں کی ہوتی ہے نا وہ جائیداد. تو میں کہتا ہوں آپ جب ہم فرزند ہیں نا رومیوں کے خاتمے لے کر تو ہم وارث بھی ہیں. ہیلیلویا. اپنے باپ کی جائیداد, اور آپ کا جو آسمانی باپ ہے نا اس کی جائیداد کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا. ہیلیلویا. ہم سب بھی اس کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. یہ ہے آسمانی باپ اور یہ ہے اس کا رشتہ. اور جب ہم آسمانی باپ کو حقیقی طور پر اپنا باپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر زمین, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آسمانی باپ آپ کے لیے کلام کرتا ہے, آپ کے لیے برکت بولتا ہے, آپ کے لیے میرے لیے ہمارے لیے ایک طاقت, ایک انرجی, ایک ایسا سرچشمہ, ایسی بلیسنگ کا چشمہ جہاں سے کبھی بھی برکتیں ختم نہیں ہوتی. وہ آپ سے اور میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ایک کلام کرتا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ لوکا کی انجیل 12واں باب 29-30 آیت میں کہتا ہے کہ تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے. ایک بچہ جو آپ کی گود میں ہے, مجھے بتائیے کیا وہ تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے؟ اے پہلے تو کاکا چکیا ہے تاڑی کہیں گوچ کھا کے ہونے, یہ کاکا کتے نان لین جاتا ہے, ان کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اچھی ساری وہ باپ پرووائڈ کرتا ہے. باپ کو پتا ہے میرے بیٹے نے دودھ پینا ہے, میری بیٹی نے دودھ پیا. باپ کو پتا ہے میں پیمپر مہیا کرنا ہوں, میں کپڑے مہیا کرنے, ٹھنڈ چمک کرے, سردی چمک کرے, وہ ہر ایک شہر میں اپنے بچے کی کرنی ہے, دینی ہے. کہ تاڈا کی خیال ہے وہ آسمانی باپ نہیں لیا ہے کہ انہوں کوئی فکر نہیں. اور بھائی انہوں میرے نالوں ساڈے زمینی باپا نالوں زیادہ ساڈی کی ہے فکر ہے. تو انہیں کیا چھڑیا کہ تم ان باتوں کی تلاش نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے اور کیا پیو گے, یہ فکر نہ کرو. کہتا ہے نہ کھاؤ گے پیو گے, فکر نہ کرو, نہ شکی بنو, بلکہ کیا کرو, تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی. ہیلیلویا. آپ کو صرف اور صرف خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو صرف اور صرف باپ کی پریزنس میں رہنا ہے, اس کو صرف باپ کے پاس رہنا ہے, اس کو صرف باپ کی حضوری میں رہنا ہے, اس کو پرووائڈ کرنا, اس کو دینا, سارا کچھ کرنا. کن کا کام ہے؟ اونچی ساری کس کا کام ہے؟ اسی طرح سے ہم بھی جنہیں مرضی پڑھنے ہو جو اپنی فکرہ, اپنے معاملات سب کچھ آسمانی باپ کے ہاتھ میں دیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کلام کہتا ہے تم فکر کر کے, کیا کر کے؟ فکر کر کے اپنا بال بھی کالا چٹا نہیں کھا سکتے. لیکن یاد رکھو جب ایسی اپنی فکر آپ کرنا شروع کر دیں نا, میں تو دسا ایسی ہے نا بڑے جب سارا پتر تھوڑا جہا بڑا ٹوڑا چھوٹے رہے نا کر لے گا آپ ہی, ہاں ٹھیک ہے, ان کو روپے, ہاں ٹھیک ہے. میری بات سمجھ آئی؟ ایسے جب ہم بھی خدا کو کئی دفعہ اپنی فکر خود کر کے اپنا کام آپ بڑا بن کے اپنی عقل اپنی سمجھ, خدا میں تیرے کو آنے سے میں ڈبل ڈگری کر رہا ہوں, نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. پھر آپ کو اپنی عقل سے نہیں ان کی کریے دنیا داری بھی رکھنی, دنیا سے نہیں نکلنا, ہوں ایسے کرنا ہے, ہوں ایسے پہنچ. جب آپ اپنی عقل سے اپنے خیالات سے چلتے ہیں پھر باپ بھی آپ کو آپ کی عقل کے اوپر کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیے ہم اپنی فکر آپ کر کے برکت نہیں پا سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کئی سال محنت کی, میں نے کئی سال پلمبنگ کا کام کیا, جابس کی. ایک وقت میں نے 6 ڈیوٹیاں کی, لیکن ان ساری ڈیوٹیوں سے بڑا پیسہ کمایا, ایک آنا بھی میں جوڑ نہیں سکیا. جگہ کا سارا کچھ پناہ کر کے تے یہوہ کی خدمت کرنی شروع کی ہے. ہوں برکتاں پیچھے پیچھے, ہیلیلویا, برکتاں پیچھے پیچھے. اپنا بھروسہ یہوہ خدا یسوع مسیح ناصری جو تیرا اور میرا کیا ہے؟ باپ ہے, اس کے اوپر ڈالیے, وہ تیری فکر کرتا ہے. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا پر میں جو ہیں ہم پتہ کس
کس کی تلاش میں رہتے ہیں؟ ہم سکون کی تلاش میں، ہم برکت کی تلاش میں، ہم اچھے گھر کی تلاش میں. کوئی اچھی موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے، کوئی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہے، کوئی اچھا سوٹ لینا چاہتا ہے، کوئی اچھا گھر لینا چاہتا ہے، کوئی کچھ اور کوئی کچھ، کوئی اچھی جاب چاہتا ہے. ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ذرا اونچی بولے چاہتے ہیں، زور سے بولے چاہتے ہیں، اونچی بولے چاہتے ہیں. جب تو چاہتا ہے، چاہتی ہے، چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو. کلام مقدس یعقوب پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے ہر اچھی بخشش، یعنی کہ ہر ایک تحفہ، گفٹ، چنگی چیز جتنی تو کی کر رہے ہیں، خواہش کر ریا دے، یہ ساری چیزیں ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے. ہلیلویا. کہاں سے ہے؟ ذرا زور سے بولے کہاں سے ہے؟ اب ہم بخشش پہلی بات بتانا چاہتے ہیں. جو بخشش ہوتی ہے نا، یہ مطلب ہے ایسی چیز جو پہلے سے تیرے لیے مقرر ہے. ایسی چیز جو پہلے سے تیرے لیے کیا ہے؟ اب یہ جو چیزیں تیرے لیے مقرر ہے، تو یہ سب کچھ ہے کہاں سے؟ ہم انعامات، بخشش، برکت پانے کے لیے پتہ جگہ دیکھتے ہیں. ایک گھر، ایک گھر، ایک گھر اور گھر، کتنے بار رشتے دار اور رشتے دار. ادھر فلانی بہن میں تیرے گھر پہ آئی ہیں، بڑی آس نہ لائیاں، اینے کا گھاٹا پہ آئی ہے. میری گل سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ فلاں مینوں دے گا، فلاں مینوں دے گا. بھائی میری گل سنو، ادھروں جڑا ملنا ہے نا، وہ اینا تو ملنا ہے، تے جڑا ادھروں ملنا ہے تو اینڈ کرنا شروع کر دیتا نا، پھر اینی بارش ہوئے گی کہ تیرے کو رکھنے واسطے جگہ نہیں ہوئے گی. ہلیلویا. اس لیے یہ انعامات، یہ برکات دنیا سے نہیں ہے. ایک دین لیے میں اور کو منگنا ہے چی بڑا جائے گی. ہلیلویا. دنیا سے مانگنا چھوڑ کر اوپر کی جانب دیکھنا شروع کرو. اوپر جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا تخت 24 گھنٹے تجھے دینے کے لیے لگا ہوا ہے. ہلیلویا. وہاں سے نوروں کے باپ کی طرف سے، اور یہ باپ کس کا ہے؟ نوروں کا. اور نور کون سے؟ پہلی نگاہ چاند، سورج، ستارے، پیارے، یہ سب بھی نور ہی ہیں. میں کہہ رہا تھا اور کون سے نور؟ اور نور میں سوچ رہا تھا میں تو دسنا وہ نور نہیں جنہیں نام نور رکھ دو. یہ وہ نور خدا نے کیا، میں نور ہوں تو اب میں تمہیں بھی دنیا کا کیا بناتا ہوں. ہلیلویا. آپ جتنے مسیح کو قبول کرتے، باپ کہتے اس کو، وہ بھی دنیا کے کیا ہے؟ نور. تو ہم سب نوروں کا باپ کون ہے؟ یہوہ باپ. ہلیلویا. اور وہ باپ ہر تحفہ، ہر گفٹ، ہر چیز تجھے پرووائڈ کرنا کیا ہے؟ جانتا ہے. کیونکہ بخشش بھی، کیونکہ نعمتیں بھی، کیونکہ ہر ایک چیز اس کی طرف سے تجھے کیا کرتی ہے؟ ملتی کرتا ہے. گردش کے وقت سے اس کے اوپر سایہ نہیں پڑتا. یہ باتیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. پتا ہے نا، سورج اس سائڈ پہ ہوتا ہے تو سایہ کدھر ہوتا ہے؟ ادھر. سورج ادھر آ جاتا ہے تو سایہ کدھر ہو جاتا ہے؟ ادھر ہو جاتا ہے. لیکن جب سورج اوپر ہوتا ہے تو سایہ، اگر ادھر والوں سے بھی مانگو گے تو سایہ پڑے گا برکتوں کے اوپر. ادھر سے بھی سایہ پڑے گا. لیکن جب تیرا رابطہ اوپر باپ کے ساتھ ہے تو پھر تیری بلیسنگز کے اوپر سایہ پڑنے والا. ذرا ان سے بولے سایہ پڑنے والا. زور سے بولے سایہ پڑنے والا نہیں ہے. تیری برکات کو تجھ سے کوئی جدا کر نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں تیرے لیے پہلے سے کیا ہے؟ موجود ہیں. پھر ایک باپ کی اور کوالٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. باپ کی کوالٹی ہے وہ ہمیشہ کمزور بچے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کوالٹی کے نہیں؟ دسو میرے بہن بھراؤ، کئی بار کسی بڑے سڑے ہو ہیں انہیں نال بڑا پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ ارے اچھی طریقہ ہے وہ تو ایک گل کم ہے، وہ ایک دن کمی تھی پھر بھی انہوں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کلام کیا کہتا ہے. خدا کمزوروں کو کیا دیتا ہے؟ زور دیتا ہے. یہ باپ کی کیا ہے؟ کوالٹی ہے. باپ کی صفت ہے. داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جب خدا نے ساؤل کو ریجیکٹ کر دیا، خدا نے سیموئیل کو کہا کہ تو ایسا کر، تیل دے اپنے سینے اور قربانی دے، بیل دے اور
جا کر یسی کے گھر میں جا اور اس کے بیٹوں میں سے تو نے ایک کو کیا کرنا ہے میرے لیے مسا کرنا ہے بادشاہ ہونے کے لیے. اب سیموئیل جو تھا وہ یسی کے گھر میں چلا گیا اور یسی کو اس نے کہا اپنے سارے بیٹوں کو بلا, اور وہ اپنے بڑے 3 بیٹوں کو سب سے پہلے اس کے سامنے کیا کرتا ہے پیش کرتا ہے. سما پیش کیا گیا, الیاب پیش کیا گیا, امیناداب پیش کیا گیا, اور یہ تینوں کے تینوں آلریڈی ساؤل کی آرمی میں فوجی تھے تینوں آلریڈی. اور یسی سوچ رہا وہ میرا ہے والا پتر بادشاہ بنے, وہ میرا ہے والا پتر, وہ میرا ہے والا پتر, جنہوں نے کام بڑے ہیں, جنہوں نے بہت طاقت ہے انرجی ہے, لیکن خدا نے ان کو کیا کیا, خدا نے ان کو ریجیکٹ کیا. پھر چوتھا پیش کیا گیا, 5واں پیش کیا گیا, 7واں پیش کیا گیا. وہ جیسے ہی مسا کرنے لگتا تھا خدا اس کو ایز اے باپ کیا کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. کلام وہاں پر کہتا ہے کہ انسان ظاہری صورت پر غور کرتا ہے لیکن خدا کس کے اوپر غور کرتا ہے, دل کے اوپر غور کرتا ہے. تو خدا نے کہا نہیں. پھر سیموئیل کو کیا یسوع کو کہا تیرے ایک نہیں پتر نہیں, کہتا نہیں ایک ہے, وہ بھی کیا ہے چھوٹا ہے. یہ چھوٹے کا مطلب ہے کہ وہ ریجیکٹ کیا ہوا ہے. چھوٹے ہوتے پیٹاں چارنا جے, پیٹاں چارنا سب تو نکما کام ہوگا, ہوتے جنگلہ چ لیتا جے, ہوتے پڑھائی لکھائی نہیں کرتا نہیں جی, ہوتے نکما جے, وہ پیٹاں پوٹا چار ہے, وہ جنگلہ چ. اور یسی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ پیٹاں پوٹا چارتا ہے. سیموئیل کہتا ہے نہیں, اس کو بلا, جب تک وہ نہیں آئے گا میں بیٹھوں گا نہیں, کیونکہ وہی ہے جسے خدا بلاتا ہے, کیونکہ وہی ہے جس کو باپ بلاتا ہے, کیونکہ وہی ہے باپ جو ریجیکٹ کیے ہوئے کو کیا کرتا ہے سرفراز کرتا ہے. ہاللیلویا. یہ باپ کی محبت. اور تب تک سیموئیل بیٹھا نہیں. میں کہتا ہوں کیا پروٹوکول ویٹ کس کا کر رہے ہیں, پیٹان چارنے والے بچے کا. اور جب وہ پاس آیا تو لکھا ہے سیموئیل نے اس کے بھائیوں کے روبرو اس کے اوپر تیل ڈالا, اس کو بادشاہ ہونے کے لیے کیا کر دیا, مقرر کر دیا اور مسا کیا. اور خدا کی روح زور سے داؤد پر نازل ہونے لگی. ہاللیلویا. یہ مسا کیا گیا ہے کیونکہ باپ نے اس کو کیا کیا ہے, بلایا ہے. باپ اس کو اپنے پاس کیا کرتا ہے, بلاتا ہے. پھر ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں یوسف کے بارے میں. جب یوسف اس نے اپنے بھائیوں کو خواب سنایا, اس نے پیدائش کی کتاب 37واں باب میں لکھا, پھر اس نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو بھی سنایا, اس کے گھر کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے, اس کے گھر کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے. اور باپ بھی اس کو کہو تو چپ رہ, کیا تیری ماں اور میں تجھے سارے کیا کریں گے, ہم سب تجھے سجدہ کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بھائیوں نے اس کو کہاں پر پھینکا, کنویں میں پھینک دیا. پہلے سوچا قتل کرتے ہیں, پھر قتل نہیں کیا, پھر سوچا کنویں میں پھینکتے ہیں, کنویں میں پھینکا, پھر سوچا اس سے کیا فائدہ, اس کو چلو کیا کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں. اور پھر اس کو کیا کر دیا گیا, بیچ دیا گیا. اور وہ کہاں پر چلا گیا, پوتیفار کے گھر میں. اور وہاں سے کہاں پر چلا گیا, جیل میں چلا گیا. اور جیل سے کہاں پر چلا گیا, سیدھا تخت پر چلا گیا. ہاللیلویا. جس کو دوسرے لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں باپ اس کو سرفراز کرتا ہے. ہاللیلویا. باپ نے ایک ہی دن میں اس کو بلا لیا, جیل سے بلا لیا. اور یوسف کی گواہی ہے, یوسف کی گواہی کی ہوئی ہے کہ کوئی تو اس کے ساتھ نہیں تھا, لیکن بار بار لکھا ہوا ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا, خدا یوسف کے ساتھ تھا, خدا یوسف کے ساتھ تھا. کیونکہ باپ ہمیشہ کمزور بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے. آپ کو تجربہ ہے, ان چیز بتا ہے کس چیز کا تجربہ ہے باپ. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ مبارک ہو, اگر آج آپ کمزور ہو, آپ کا باپ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. اگر آج تو کمزور ہے, آج تو فائنینشلی کمزور ہے, آج تو اسپرچولی کمزور ہے, آج تو بیماریوں میں ہے, تیرا آسمانی باپ اپنے ہاتھ کو بڑھا کر تجھے قوت دیتا ہے, تیرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ وہ تیرا باپ ہے. ہاللیلویا. کہتے ہیں جب ہم کسی مسئلے میں پھنسے ہو, لڑے ہو, فٹافٹ پہلی کال کے جاتے ہیں پوجی باپ, جن کا باپ ہے باپ اینڈ جو باپ. کئی دفعہ ایسی چھوٹے ہوئے لڑنے لڑنے ایسا کرتے کہ انہیں اپنے ابو بلا لیا, انہیں اپنے ابو بلا لیا. آپ نے کبھی ایسے کہا ابو چاہ میں اپنے ابو بلا کے لیا, میں کہتا ہوں میں میرے ابو شاید آچن وہ والا ابو کبھی نہیں دکھائے گا. ہاللیلویا.
वो बाप तेरी तमाम बातों में क्या करता है, मदद करता है, रहनुमाई करता है। फिर एक और बात बताता चलूं, ज़मीनी बाप है, उसकी एक टेंशन होती, पता क्या होती, वो चाहता है मेरा बेटा बड़ी तरक्की करे, है कि नहीं, मेरे बच्चे सोने कपड़े खाएं, है कि नहीं, जरा ऊंची बोलो, ऊंची, ऊपर वाली बोलो, जोर से बोलो। अब बाप की क्या होती है ख्वाहिश होती, मैं अपने बच्चों वास्ते घर बना दूँ, मैं अपने बच्चों वास्ते अच्छी रोटी दूँ, मेरे बच्चों के पास ये चीज़ हो, मेरे बच्चों के पास ये वाली चीज़ हो, मेरे बच्चों के पास ये वाली चीज़ हो। होती है कि नहीं होती ख्वाहिश? मैं आपको बताऊं यार, एज ए ज़मीनी बाप जी ना, इन्हों की एक सीख जे कि रोटी का टाइम बाहर हो जाए ना, ये वो पैसे बचा के वो फ्रूट घर लै मेरे ते बाहर आप ही नहीं खाने। ये हमारे बाप की सिर्फ जो आपके पेरेंट्स हैं, इनकी ख्वाहिश होती है मेरे बेटा और मेरी बेटी के मुंह में ये चीज़ जानी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज़मीनी बाप है ना, ये तो अपनी अकल और अपनी ताकत के मुताबिक अपने बच्चों को प्रोटोकॉल देता है, या अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करता है, या अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है। और आसमानी बाप है ना, वो अपनी ताकत, अपनी कुव्वत और अपने इख्तियारात के मुताबिक अपने बच्चों को प्रोटोकॉल देता है। हालेलुया, जरा जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने बाप चंद बातें आपके साथ जो आपको प्रोटोकॉल मिलने वाला है, इस बाप की हजूरी में मत्ती की इंजील 13वां बाब 43 में आए, लिखा है उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिक चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले, जिन्हें कान में गए उनकी कान लगे। ईमानदार लोग, हम जो है हमारे बाप कहते हैं, हम जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, जो उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, एक फिर मेरे भैन भराओ मैं हमेशा कहना 4 दिन का रंग चिट्टा कर दिया है, लेकिन एक वक्त आने वाला है जब खुदा की हजूरी में तू और मैं, हम सब सूरज की माने चमक रहे होंगे। हालेलुया, यानी कि ताड़े मुंह तो लटा चलियां होंगी। इसकी एक मिसाल, मूसा जब खुदा की हजूरी में जाता था तो वापस आता था तो उसके चेहरे के ऊपर क्या होता था, ऊंची सारी क्या होता था, अरे और ऊंची क्या होता था, और फिर लिखा है वो आहिस्ता आहिस्ता से नूर क्या होता जाता था, खत्म होता जाता था। लेकिन आप और मैं और हम जब अपने बाप की हजूरी में होंगे, जैसे ये बल्ब चमक रहा है, लाइटें चमक रही हैं, मेरे लोग पहनो एंजला ग्लो आना के चेहरे। हालेलुया, ऐसा मेकअप, ऐसी खूबसूरती, ऐसी रौनक भाइयों के तेरा चेहरा ही आफताब की रुके तेरे सूरज बबूल तू लाका मारता फिरेगा अपने बाप की बादशाहत में। हालेलुया, और लोग कहते होंगे दूर से देखते भाई ये कौन है, ये खुदा के बच्चे, खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां। क्यों नूर की तरह? क्योंकि बाप ने कहा था मैं नूर हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और मेरी बेटी भी क्या बने, नूर बने। हालेलुया, और वहां पर आप रोशनी के साथ, खूबसूरती के साथ वहां पर क्या कर रहे होंगे, बाप की जिंदगी में वॉक कर रहे होंगे, चल फिर रहे होंगे। ये बाप अपने बच्चों को क्या दे रहा है, प्रोटोकॉल। हालेलुया, ब्लेसिंग, जलाली। और फिर मूसा दी ते घट आ जांदा सी, जलाल जेड़ा चेहरे ते आंदा सी, नूर ते ताड़े घटन वाला, क्योंकि ये जलाल ये इत्थों दे पालण नहीं है, ये जलाल आसमानी पालण है, रूहुल कुदस का है। हालेलुया, जरा जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। दूसरा प्रोटोकॉल तुझे क्या मिलने वाला है, मुकाशवा की किताब 3 बाब 5 आयत लिखा है जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। हालेलुया, जरा जोर से बोले हालेलुया। पता है सफेद पोशाक किसकी निशानी है? सफेद पोशाक पाकीज़गी की निशानी है। सफेद पोशाक जिनकी जिंदगी में कोई गुनाह, दाग, धब्बा, झुर्री नहीं है, उसकी निशानी है। उनके गुनाह जो हैं, उन्होंने अपने जामे जो हैं वो बर्रा के लहू से क्या कर लिए हैं, धो लिए
لیے ہیں. یہ وہ ہیں. اب کیا ہوگا جب تو جائے گا باپ کی حضوری میں؟ ایک تو والا سے میں تعلق دسا ہوں سفید لباس مٹی چڑھایا جاتا ہے، لیکن حقیقی سفید لباس پاک ڈریس باپ کی طرف سے جو کبھی میلا نہیں ہوگا تجھے کہاں پر ملنے والا ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں ملنے والا ہے. ہاللویا. اور پھر لکھا ہے سفید پوشاک پہنائی جائے گی اور اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا. اچھا تم نصیب نام کٹیا بھی جاتا ہے. اے جڑا لکھا ہے نام کاٹوں گا یہ مطلب پہلے کی ہے کٹیا بھی جاتا ہے. جب اسی ماننے والوں کی کر دیں پر اس ویسے دعا کر کے توبہ کی بپتسمہ لیا، خدا نے زندگی دی اور خدا نے آن سکھائے جب خدا کے فرشتے کی کر دیں خدا نے فٹافٹ کا ڈرا کے اس میں لے کتابیں کیا فلاں داخل ہو گیا آ گیا فرشتے خوشی نہ فلاں شخص اس نے خدا نے یسوع کو کیا کیا قبول کیا اپنی زندگی. اور اگلے دن یا اگلے لمحے یا اگلے سال یا اگلے مہینے جب وہ شخص مسیح کو چھوڑ دیتا ہے دوبارہ گناہ میں گر جاتا ہے پھر اس کا نام کتاب حیات سے کیا ہوتا ہے؟ کاٹا لگ جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. لیکن کلام کہتا ہے جو میرے ساتھ جڑا رہتا ہے سفید پوشاک آسمان کی بادشاہی. اور پھر جب وہ میرے پاس آئے گا تو اب میں دوبارہ کبھی بھی اس کا نام نہ کاٹوں گا. ہاللویا. اونچی سچ بولے نہ کاٹوں گا. یہ کون کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے. پھر لکھا ہے اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا. کیا بات ہے زبردست. یعنی میرے گل دسو کون کون چاہتا ہے انہوں نے دعائیاں کتنے سنانا چاہتا ہے؟ میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹیسٹیمنی کسی کو بتائی جائے میں کتنی پاک ہوں، میں کتنا پاک ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، میں اتنی اچھی زندگی گزارنا ہوں، میں اجزا ہوں اجزا. چاہتے ہو نا؟ ارے زور سے بولے چاہتے ہو؟ اچھی سا پیچھے والے لوگ چاہتے ہو؟ غور نہ سنو. میں کلام کے گا کہ میں ایماندار لوگوں نے اپنے بیٹے کے اپنے بیٹیاں دی تعریف جہی نا وہ فرشتیاں کے سامنے کرا. ہاللویا. وہاں پر میکائیل بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، سرافیل بھی ہیں، دوسرے فرشتے بھی ہیں. ان سب کے سامنے باپ کہے گا یہ میرا پیارا بچہ ہے. آپ سے کہے گا او میرے پاس آؤ آسمان کی بادشاہی میں کیا ہو داخل ہو. ساتھ کہے گا انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا تھا، انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، انہوں نے بیماروں کی تیمارداری کی تھی، انہوں نے. اور ایماندار لوگ کہیں گے خداوند ایسی کر دو ایسی کر دو ایسی کر دو. پھر خداوند کی کہے گا جدو تسی کسے دوسرے نال سارا کچھ کیتا تو ایسا جو کسی کے نال کیتا میرے نال کیتا. ہاللویا. یہ پروٹوکول یہ اقرار تعریف کیا زبردست بات ہے. آسمان پر فرشتوں میں بھی تیری کیا کی جائے گی؟ تعریف کی جائے گی، دسیا جائے گا، بیان ہوئے گا. یہ پروٹوکول ہے. اینج نہیں ہوئے گا چپ کر کے پچھلے دروازے سے بادشاہی چاہیے جو ہے اینج نہیں ہونا. اعلانات ہوں گے او یہ فلاں بھائی فلاں بہن اتنی مشکل میں بھی خداوند کے ساتھ قائم رہا، بیماری میں غریبی میں آزمائشوں کے اوپر غلبہ پایا. فلاں بیٹا فلاں بیٹی بازار میں ریگولر تھا، میرا سچا پرستار تھا، دنیا داری سے بڑھ کر اس نے مجھے پسند کیا، مجھے اپنی زندگی دی، میرے ساتھ وقت گزارنے والا. وہ جب یہ زمین پر بھی تھا تو اس کا دھیان میری طرف رہتا تھا. اس کے دل میں حقیقی پرستش رہتی تھی، پاکیزگی سے جدا نہ ہوتی تھی. یہ روح کے لیے پیاسا تھا، پیاسی تھی. یہ تعریف بیان کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. تیری تعریفیں کون کر رہا ہے؟ خدا جو ہوگا پاک کر رہا ہے. ہاللویا ہاللویا. ذرا زور سے بولے ہاللویا. جیسے آپ کا باپ کا آپ کا بچہ کچھ چنگا کام کرے. میرا بیٹا 2 دن سے وہ بڑا اچھا کر رہا ہے، میں اس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوں. آپ کا بھی بچہ کچھ چنگا کام کرے تعریف ہو ویری گڈ کر دیجیے کہ نہیں؟ باپ بھی کرے گا. کس کے سامنے کرے گا؟ فرشتوں کے سامنے. یہ تیرا کیا ہے؟ پروٹوکول ہے. پھر بادشاہ کی کتاب 30 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. ذرا یسوع واسطے تالیاں بجاؤ. ہمارا پڑھے گا ہمارا
खुदा अपने बच्चों को कितने बनाने लगा अपने तख्त दे उत्ते हालेलुया हालेलुया प्रोटोकॉल